ناظرین، آپ کو میرے بلاگ لیگل ٹاک میں خوش آمدید۔ میں آج تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کل جو پاکستان میں 11 نشستوں پہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں، جس میں سے 8 نیشنل اسمبلی کی نشستیں تھیں اور 3 پنجاب اسمبلی کی۔ اب ان بائی الیکشنز میں ایک واضح جو ایک برتری یا کامیابی ملی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے۔ اس میں 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اس میں سے 6 پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، اور وہ ایک بندہ جیتا ہے اور وہ ایک ہی ان کا کینڈیڈیٹ تھا 6 سیٹوں پہ، وہ ہیں عمران خان۔ ان 6 سیٹوں میں سے 3 وہ جیتے ہیں خیبر پختونخوا میں، ایک کراچی میں، ایک فیصل آباد میں اور ایک ننکانہ صاحب میں۔ پنجاب اسمبلی میں 3 سیٹیں تھیں، اس میں 2 پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، اس میں عمران خان کینڈیڈیٹ نہیں تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، اور ایک سیٹ جیتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اب یہ کیا چیز کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تصویر کا ایک رخ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی مقبول پارٹی ابھی بھی ہے، اور جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو بائی الیکشنز ہیں یہ ایک ریفرینڈم ہے پارٹی کے حق میں، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ 6 سیٹیں جیت جائیں 8 میں سے نیشنل اسمبلی میں اور عمران خان صاحب خود کنٹیسٹ کر کے، تو بالکل ان کے فیور میں ریفرینڈم ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ، دیکھیں نا اس کی آپ جو ایک انگریزی کی کہاوت ہوتی ہے ایکسرسائزنگ فیوٹیلٹی، بائی الیکشنز ہوئی ہیں، اتنے وسائل لگے ہیں اس حکومت کے اور قوم کے وسائل لگے ہیں، اور ایک بندہ کھڑا ہو رہا ہے 6 سیٹوں پہ، اور اگر وہ 6 سیٹوں کے 6 سیٹیں جیت کے ہے وہ، تو وہ ایک ہی سیٹ رکھ سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر بائی الیکشنز ہوئیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ بائی الیکشنز ہوئیں گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تک کیا تھا جو ہم کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، اس کا ایک اور رخ دیکھیں کہ 2 سیٹیں تھیں، ایک ملتان میں اور ایک کراچی، NA-157 ملتان اور NA-237 کراچی۔ اس میں ایک پارٹی جو ابھر کے آئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور وہ یہ 2 سیٹیں لے گئی بھی ہے، اور یہ 2 سیٹیں 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی۔ یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی ری گروپ کر چکی ہوئی ہے، اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا سچویشن ہے؟ وہ صرف ایک سیٹ جیت چکے ہیں، ان کے دیکھیں بڑے بڑے کینڈیڈیٹس تھے، جو فیصل آباد کی سیٹ تھی اس میں عابد شیر علی تھے، وہ ہار گئے عمران خان سے، ننکانہ صاحب میں ان کی کینڈیڈیٹ تھی وہ ہار گئیں۔ تو یہ اب ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ انہوں نے آگے اب کیا اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے، کیونکہ چاہے بے شک لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ایک پازیٹیو سپن دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی اب دیکھیں جو یہ PDM کی حکومت ہے اس میں نیشنل اسمبلی میں اس میں 2 اور سیٹوں کی ان کو میجورٹی مل گئی ہے، تو ان کی جو ایک تھن میجورٹی تھی وہ اب اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں نے ایک پچھلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کھل کے کھیلنا ہے، وہ ایک امپیکٹ پولیٹیشین ہے، اور ان کو اب اپنی ایک جو اسٹریٹجی ہے اس کو ری پرپس کرنا ہے، ری الائن کرنا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ ان الیکشن میں یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی مقبولیت کھو رہی ہے، اور ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنی اسٹریٹجیز کو جس طرح میں نے کہا ری پرپس کرنا ہے، ری الائن کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا پڑے گا۔ ان کو چاہے الیکشنز اگلے سال اگست میں ہوتی ہیں یا اس سے پہلے ہوتی ہے، اگر آپ اگست میں ہی بے شک ہو جاتی ہیں، ان کے پاس صرف ابھی 9 ماہ پڑے ہوئے ہیں، 9 یا 10 ماہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو واپس آنا پڑے گا، بیکاز پاکستان مسلم لیگ نون از سنونیمس ود میاں محمد نواز شریف۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ان بائی الیکشنز نے دکھایا ہے کہ یہ اٹ از سنونیمس ود عمران خان، کہ اگر عمران خان کھڑا ہو جائے تو ووٹ پڑیں گے ان کو، اور وہ تگڑے سے تگڑے کینڈیڈیٹس کو ہرا دیں گے پکڑ کے۔
میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کچھ 10 سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں اگلی، اگر وہ اہل ہو جاتے ہیں الیکشنز کنٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ 10 سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن ایک بہت بڑا ایک بوسٹ ملے گا پارٹی کو. اور ان کو یہ چیز پہ بڑے غور سے سوچنا پڑے گا کہ وہ جتنی جلدی آ سکتے ہیں آئیں، اپنی اسٹریٹجیز کو شفٹ کریں، اور جو مسلم لیگ نون کی ایک روایتی مقبولیت رہی ہے پنجاب میں اس کو ری انویگریٹ کریں، ریوائیو کریں. اگر وہ نہیں آتے اور یہ چیز نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جو ان بائی الیکشنز نے دکھائی ہے وہ قائم رہے گی، اور اگلی الیکشنز میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایٹ لیسٹ پنجاب میں بہت زیادہ ٹف ٹائم ان کو ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرا یہ بلاگ انجوائے کیا، اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ اگلے بار تک کے لیے اللہ حافظ.